نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک ربیع الاول شریف کے مہینے میں ہوئی، اور جمہور علماء یعنی اکثر امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ 12 ربیع الاول شریف اور پیر کا دن تھا۔ اب آگے آئیں ولادت کے مختصر حالات۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود جو روایتیں بیان کی، ظاہر سی بات ہے ماں نے جو کہا ہو اپنے بچے کی ولادت کے لیے وہ سب سے معتبر قول ہے، سب سے مستند قول ہے۔ انہوں نے خود فرمایا کہ رجب کے مہینے میں حمل قرار پایا تھا، جمعہ کا دن تھا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حمل کو رجب کے مہینے میں قرار پایا، جمعہ کا دن تھا۔ یہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات ہے، اور فرماتی حمل کے قرار پانے کے بعد کبھی بھی حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں مجھے حمل کے جو درد ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوئے، جو عام عورتوں کو ہوتے ہیں کہ کبھی پیر بوجھل ہو گئے، سر چکرانے لگ گیا، جسم بھاری ہونے لگ گیا، اس طرح کی کوئی تکلیف حضرت آمنہ فرماتی ہیں 9 مہینوں میں کبھی نہیں۔ اور پلس اس پر مزید یہ کہ ہر مہینے حضرت بی بی آمنہ کہتی خواب میں کوئی نہ کوئی نبی آتے اور مجھے بشارت دے کر جاتے۔ کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، کبھی ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، اور پھر یہاں تک کہ سفر کا مہینہ ہوا تو جبرائیل امین علیہ السلام کی آوازیں انہوں نے سنی کہ کہہ رہے تھے کہ اے فرشتوں سب بستہ کھڑے ہو جاؤ، اللہ کا محبوب آنے والا ہے۔ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ربیع الاول شریف کا مہینہ ہوا تو میرے گھر پر ہمیشہ کچھ گنگنانے کی آوازیں آتی، یہ وہ حوران جنت تھیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشیاں منا رہی تھیں۔ اور پھر حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ولادت کا دن تھا، یعنی 12 ربیع الاول شریف، اس سے ایک دن پہلے وہ کہتی ہیں اچانک میری پیشانی میں ایک درد سا ہوا، یعنی ایک جھٹکا سا ہوا، اور پھر ایک نور ظاہر ہوا، ایک روشنی نکلی، اور وہ روشنی اتنی تیز آگے بڑھتی گئی۔ حضرت آمنہ فرماتی میں مکہ میں بیٹھ کر کے ملک شام کے محلات دیکھ رہی تھی، عراق میں شہر بصرہ کو میں دیکھ رہی تھی۔ مکہ سے ملک شام اور بصرہ کوئی 100-200 کلومیٹر بھی نہیں، ہزاروں کلومیٹر دور ہے، اور حضرت آمنہ فرماتی میں وہاں تک کے حالات کو اپنی آنکھوں سے مکہ میں بیٹھ کر دیکھ رہی تھی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یہ عام ولادت نہیں تھی۔ اور پھر فرماتی ہے کہ جب رات کا وقت گزرا اور صبح صادق سے پہلے میرے گھر میں 3 عورتیں آئیں اچانک۔ میں گھبرائی کہ مکہ کا محلہ اس وقت سنسان تھا، میرے گھر میں 3 عورتیں آئیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہو؟ تو ان میں سے ایک خاتون نے کہا میں بی بی آسیہ ہوں، اور ایک نے کہا میں بی بی مریم ہوں، اور ایک نے کہا میں حوا ہوں۔ یہ 3 مقدس مائیں پوری کائنات کی جو سب سے زیادہ پاکیزہ خواتین میں شمار کی جاتی ہیں، اور وہ بشارت دیتی ہوئی آئیں کہ ہم تمہارے بیٹے کی دایا بن کر کے آئیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت پاک ہوئی۔ حضرت بی بی آمنہ فرماتی اچانک کمرے میں ایک تیز روشنی بجلی جیسی چمکی، اور پھر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظاہر ہوئے، اور اس حالت میں ظاہر ہوئے کہ غسل دیے ہوئے تھے۔ کوئی دنیا میں بچہ اس طرح نہیں آتا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غسل دیے ہوئے تھے، اور کسی نے حضور پاک کے جسم کو نہیں دیکھا۔ حضرت بی بی آمنہ فرماتی وہ سجدے کے عالم میں تھے، اور تیز خوشبو پورے کمرے میں مہک رہی تھی۔ اور اس کے بعد حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہے میں نے اپنے بیٹے کے چہرے پر نظر ڈالی تو دیکھا سرما بھی لگایا ہوا اور عطر میں بھی معطر ہے، اور اچانک پھر 3 لوگ میرے گھر کے اندر داخل ہوئے۔ آتے ہی میں ان کو نہیں پہچانتی تھی، وہ 3 اللہ کے فرشتے تھے۔ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، اور ایک بہت بڑی تشت، ایک بہت بڑی تھال وہ اپنے ساتھ لائے تھے۔ اس تشت پر، اس تھال پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا، ریشم کے کپڑے سے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ملبوس کی، یعنی ایک نرم ملائم کپڑے سے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ملبوس کیا، اور پھر جو ان کے ہاتھ میں تشت تھا اس سے پانی، اس سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر انہوں نے پانی بہایا۔ پھر اچانک وہ غائب ہو گئے۔ کمرے کے اندر
نہ حضرت بی بی آمنہ کہتی نہ میرا بیٹا ہے نہ وہ 3 لوگ ہیں. میں گھبرا گئی کہ اچانک یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ کون لوگ ہیں جو میرے بیٹے کو میرے لال کو لے کر چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد پھر سے وہ ظاہر ہوئے اور انہوں نے کہا مبارک ہو سیدہ آمنہ، تمہاری گود میں اللہ کا محبوب آرام کر رہا ہے، اللہ کا محبوب تمہیں دیا گیا ہے. اور ہم اس محبوب رب کائنات کو لے کر کہاں گئے تھے؟ فرماتے اللہ کا حکم تھا کہ سارے عالموں کو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے جا کر دکھا دیا جائے اور سب جگہ اعلان کر دیا جائے کہ اب رب کا محبوب آیا ہے. جہاں جہاں رب کی خدائی ہوگی وہاں میرے محمد کی مصطفیٰ اعلان کرایا گیا اور ملائے اعلیٰ میں لے جایا گیا. جتنی کائنات کے حصے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے واحد میں ملائکہ نے سیر کرائی اور واپس لا کر حضرت بی بی آمنہ کی گود میں رکھ دیا. یہ تھے ولادت کے معاملات. ولادت عام طریقے سے نہیں ہوئی.